بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفارمیشن ہب کے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے درخواست کی کہ اے نبی اللہ، مجھے جانوروں کی بولی سکھا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو منع فرمایا کہ یہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہے، لہٰذا وہ واپس چلا گیا۔ پھر کچھ دن بعد وہ اسی آرزو کے ساتھ بارگاہ نبوت کے اندر حاضر ہوا اور اس نے دوبارہ سے اپنی درخواست نبی اللہ کے سامنے رکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھر فرمایا کہ تم اس بات کو رہنے دو۔ آگے سے اس نے کہا کہ حضور، آپ کا اس میں کیا نقصان ہے؟ میرا ایک شوق ہے، اسے پورا کر ہی دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ مولا، یہ بندہ مجھ سے اس بات کا اصرار کر رہا ہے، ارشاد فرما کہ میں کیا حکم کروں۔ حکم الہی ہوا کہ جب یہ شخص باز نہیں آتا تو تم اسے جانوروں کی بولیاں سکھا ہی دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دی۔ اس شخص نے ایک مرغ اور ایک کتا پال رکھا تھا۔ ایک دن کھانا کھانے کے بعد اس کی خادمہ نے دسترخوان جو جھاڑا تو روٹی کا ایک ٹکڑا گر گیا۔ اس کا کتا اور مرغ دونوں اس کی طرف لپکے اور وہ روٹی کا ٹکڑا اس مرغ نے اٹھا لیا۔ کتے نے اس مرغ سے کہا، ارے ظالم، میں بھوکا تھا، یہ ٹکڑا مجھے کھا لینے دیتے، تیری خوراک تو دانا دمکا ہے، مگر تم نے یہ ٹکڑا بھی نہ چھوڑا۔ مرغ بولا، گھبراؤ نہیں، کل ہمارے مالک کا یہ بیل مر جائے گا، تم کل جتنا چاہو گے اس کا گوشت کھا لینا۔ اس شخص نے ان کی یہ گفتگو سن لی اور بیل کو فوراً بیچ ڈالا۔ وہ بیل دوسرے دن مر تو گیا، لیکن نقصان خریدار کا ہوا اور یہ شخص نقصان سے بچ گیا۔ دوسرے دن کتے نے مرغ سے کہا، بڑے جھوٹے ہو تم، خام خواہ مجھے آج کی امید میں رکھا، بتاؤ کہاں ہے وہ بیل جس کا گوشت میں کھا سکوں؟ مرغ نے کہا، میں جھوٹا نہیں ہوں، ہمارے مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے بیل بیچ ڈالا اور اپنی بلا دوسرے کے سر ڈال دی، مگر سن لو، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مرے گا، کل گھوڑے کا گوشت جی بھر کے کھانا۔ اس شخص نے یہ بات سنی تو گھوڑا بھی بیچ ڈالا۔ دوسرے دن کتے نے شکایت کی تو مرغ بولا، بھائی میں کیا بتاؤں، ہمارا مالک بڑا بے وقوف ہے جو اپنی آئی غیروں کے سر ڈال رہا ہے۔ اس نے گھوڑا بھی بیچ ڈالا اور وہ گھوڑا خریدار کے گھر جا کے مر گیا۔ بیل اور گھوڑا اگر اسی کے گھر میں مرتے تو ہمارے مالک کی جان کا فدیہ بن جاتے، مگر اس نے ان کو بیچ کر اپنی جان پر آفت مول لے لی ہے۔ لو سنو اور یقین کرو کہ کل ہمارا مالک خود ہی مر جائے گا۔ اس کے مرنے پر جو کھانا دانا پکیں گے، اس میں سے بہت کچھ تمہیں بھی مل جائے گا اور بہت کچھ میرے لیے بھی بچ جائے گا۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے کہ اب میں کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہ آیا، اور دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا، حضور میری غلطی معاف فرمائیے اور موت سے مجھے بچا لیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نادان، اب یہ بات مشکل ہے، آئی قضا ٹل نہ سکے گی۔ تمہیں اب جو بات سامنے نظر آئی ہے مجھے اسی دن نظر آ رہی تھی جب تم جانوروں کی بولیاں سیکھنے پر اصرار کر رہے تھے، اب مرنے کے لیے تیار رہو۔ چنانچہ دوسرے دن ہی وہ شخص اپنے گھر میں پڑا ہوا مر گیا۔ ناظرین محترم، کیا آپ جانتے ہیں اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا؟ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی جگہ پر بہترین رکھا ہے۔ جس انسان کے لیے جو بہتر ہے اس کو وہی عطا فرمایا گیا، اور جو چیز ہمارے حق میں بہتر نہ ہے وہ ہم سے دور کر دی گئی ہے۔ اور دوسرا سبق اس واقعے کے اندر یہ ہے کہ ہمیں کسی دوسرے کے پاس نعمت دیکھ کر فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اور جس شخص کے پاس وہ چیز موجود ہے اس کے حق میں وہ بہتر ہے، لہٰذا قناعت پر زندگی بسر کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمیں عطا فرمائی ہے اسی پر شکر اور صبر کرنا چاہیے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ والسلام، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔